پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 23 سالہ نبوت کے زمانے میں جو کچھ اپنی امت کو دیا، جو کچھ اپنی امت کو سکھایا، جو تعلیمات آپ نے عطا فرمائی، اور جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کی رہبری اور رہنمائی کی، جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا، بتایا، ان تمام کے تمام مضامین کو، ان تمام کے تمام احکامات کو 4 حصوں میں قرآن تقسیم کرتا ہے۔ ایک شخص کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس نے 10 سال ہمارے پاس گزارے، ان 10 سالوں میں اس نے کیا سکھایا؟ ایک شخص 5 سال آپ کے پاس گزارتا ہے، ان 5 سالوں میں آپ کو اس نے کیا دیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کے ملنے کے بعد 23 سال اپنی امت میں گزارے۔ ان 23 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا سکھایا؟ بہت کچھ دیا، لیکن اس سب کا خلاصہ 4 باتیں۔ ان کو اللہ پاک نے قرآن مقدس میں 3 جگہ پر مختلف انداز سے ذکر فرمایا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر آپ ولادت باسعادت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو جا کر چھوڑا، کہاں پر؟ وادی غیر ذی زرع، یعنی بیت اللہ کے آس پاس، اور وہاں جا کے یہ آباد ہو گئے۔ ان کی آبادی کا ہونا یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے اسباب بننا شروع ہو گئے۔ ایک بہت عظیم الشان شخص آتا ہے تو اس کی آمد سے پہلے تیاریاں ہونا شروع ہو جاتی، تو یہ تیاریاں باضابطہ باقاعدہ جو تیاریاں شروع ہوئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی، وہ کہاں سے شروع ہو رہی؟ جب ابراہیم علیہ السلام شام سے نکلے اور اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر بیت اللہ، جہاں ابھی بیت اللہ بنا ہوا نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان سے بیت اللہ کے آثار مٹ گئے تھے، لیکن اس جگہ پر چھوڑنے کا حکم تھا اللہ کی جانب سے، وہاں چھوڑ کے آگے۔ جب اس جگہ پر چھوڑ کر آگے تو پھر وہاں دعائیں فرمائیں۔ اگلی مرتبہ جب گئے تو بیت اللہ کو تعمیر کیا، اللہ کا حکم تھا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب حکم تھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیجئے۔ جب بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تو ایک نیک عمل کرنے کے بعد جو دعا قبول ہوتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں نے یہ بڑا اہم کام کیا ہے، اس اہم کام کے بعد مجھے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اور اہم کام ظاہر ہے بیت اللہ کی تعمیر، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے سے زیادہ اہم اور بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کام اہم کیا اور اس کام کے ختم پر اللہ سے دعا مانگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی بہت بلند شان والے، اسماعیل علیہ السلام جو ساتھ کام کر رہے ہیں بیت اللہ کی تعمیر میں وہ بھی بلند شان والے۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کر رہے ہیں وہ پتھر بھی جنت کا، وہ بھی بلند شان والا۔ جس جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے وہ جگہ بھی سب سے کائنات میں بلند شان والی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس
سب سے عظیم ترین جگہ پر سب سے بلند ترین نبی، اور جو ساتھ لگے ہوئے وہ بھی بلند ترین آدمی، اور اس وقت جو دعا کی وہ بھی سب سے بلند ترین دعا کی کہ اے اللہ یہ گھر تو میں نے بنا دیا، اور اس گھر کے آس پاس میں تو یہاں صرف ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجر کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب یہاں آبادی ہو گئی ہے، زمزم کا پانی نکل آیا تھا تو اس پانی کو دیکھ کر لوگ آباد ہو گئے تھے، کچھ آبادیاں ہو گئی تھی۔ اللہ اب یہ جو آبادی ہو گئی ہے اس آبادی کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما، اور ایک ایسا رسول بھیج جو ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، اور وہ کیا کام کرے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، نمبر 1 آپ کی آیات پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے۔ نمبر 2 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو تیری کتاب کے احکامات کو سکھائے، مضامین بتلائے۔ نمبر 3 والحکمت، اور وہ نبی ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں اور دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی بتائے۔ اور نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کے دل کا تزکیہ کرے، عقائد کی اصلاح کرے، کفر کو نکالے، ایمان کو بھرے، شرک کو نکالے، اخلاص کو دل میں پیدا کرے، اور اسی طرح سے ریاکاری کو نکال کر اخلاص دل کے اندر پیدا کرے۔ اس قسم کی باطنی امراض سے دل کو پاک کرے۔ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو 4 کام کرے، تلاوت سکھائے، قرآن کے معنی سکھائے، سنت سکھائے، اور عقائد سکھائے، دل کا تزکیہ کرے۔ یہ دعا کس نے کی؟ بولو، ابراہیم علیہ السلام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے یہ دعا کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا کہ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں کہ ایک بہت عظیم الشان کام دنیا میں ہونے والا ہے۔ تو یہ مضمون ہے سورۃ البقرہ میں۔ اب دوسرا مضمون جو آیا ہے وہ سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین، اس جگہ پر اللہ پاک نے انہی 4 باتوں کو ذکر فرمایا، لیکن ایک دوسرے انداز سے۔ کس انداز سے؟ وہاں اللہ پاک نے ایک اپنا احسان جتلایا، من اللہ، قسم کھا کر کہا، تاکید کے ساتھ کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر، انہیں ایک عظیم الشان رسول دیا، اور وہ نہ صرف رسول دیا بلکہ اس رسول کو 4 کام بنیادی عطا فرمائے۔ اس رسول کو 4 بنیادی فرائض اور اہم کام دیے۔ وہ کیا کرے گا؟ یہی کام کرے گا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم سکھائے گا، والحکمہ، سنت کی تعلیم سکھائے گا، اور اسی طرح سے دل کا تزکیہ کرے گا۔ تو اس جگہ پر اللہ پاک نے انہی 4 باتوں کو کیسے ذکر فرمایا؟ بطور، بھول گئے، بطور احسان۔ یہ باتیں میری یاد رکھیں، بطور احسان کے یہاں سورہ آل عمران میں ذکر فرمایا، اور سورہ بقرہ میں جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہاں بطور دعا کے ذکر فرمایا، یہاں بطور احسان کے ذکر فرمایا۔ اب تیسرا سنیے گا، تیسرا مضمون ہے سورۃ الجمعہ میں۔ سورۃ الجمعہ 28ویں پارے کی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کو ذکر فرمایا، اور انہی 4 کاموں کو وہاں پر بھی ذکر فرمایا، اور ان 4 کاموں کو ذکر فرمایا اس حیثیت سے
کہ ان 4 کاموں کے ذریعے سے انسان کے مزاج پر اور انسان کے مزاج کے بعد پوری دنیا پر اسلام اور دین اور اللہ کے حکم کا غلبہ ہوگا، ان 4 باتوں کے ذریعے سے۔ اگر غلبہ چاہتے ہو تو یہی 4 باتیں، اگر اللہ کا احسان عظیم سمجھنا چاہتے ہو یہی 4 باتیں، اگر ابراہیم علیہ السلام کا متعین کردہ نصاب دیکھنا چاہتے ہو، ایک مسلم کا نصاب ابراہیم علیہ السلام نے کیا تجویز فرمایا، تو وہ بھی یہی 4 باتیں۔ تو اب بات یہ آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 23 سالہ تمام تر تعلیمات کا خلاصہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انہی 4 باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے بھی مانگا، انہی 4 باتوں کو اللہ نے بطور احسان بھی ذکر فرمایا، اور انہی 4 باتوں کو پوری دنیا میں غلبے کا ذریعہ بھی ذکر فرمایا کہ انسان کے مزاج پر بھی جو غلبہ آئے گا اور انسان کی زندگی کو بدلنے کا جو مؤثر ترین عمل اور ذریعہ ہے وہ یہی 4 باتیں ہیں، اور صرف انسان کی زندگی کو بدلنے کا نہیں، پوری دنیا میں انقلاب برپا کرنے کا جو مؤثر ترین ذریعہ ہے وہ یہ 4 باتیں۔ تو جب یہ مضمون آپ حضرات ذہن نشین فرما چکے تو اب آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دین کو سیکھنا کہاں سے شروع کریں۔ یار اتنا بڑا قرآن، الف لام سے والناس تک، پھر اس کے بعد حدیث، پھر اس کے بعد فقہ، پھر اس کے بعد دیگر مسائل و احکام، ہمارے پاس اتنی فرصت کہاں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام کے تمام دین کا خلاصہ ان 4 باتوں میں آ جاتا ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان کارزار میں اور میدان جنگ وہاں گرم ہے اور تلواروں سے اور تیروں سے اور نیزوں سے کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو تب بھی انہی 4 کاموں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تبھی کیا ہو رہا ہے؟ ان 4 کاموں کی تکمیل۔ اگر آپ علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے واعظ فرما رہے تو تب بھی ان 4 کاموں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 23 سالہ نبوت کے دور میں جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ان 4 کاموں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب ان 4 کاموں کو میں تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں، اللہ کرے مضمون پورا کر لو۔ پہلی بات، یتلو علیہم آیاتی۔ ان 4 کاموں میں سے پہلا کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اللہ ایسا رسول بھیج، ایسا نصاب ابراہیم علیہ السلام نے متعین فرمایا جو تیری آیات کو پڑھ پڑھ کر سکھائے اور سنائے، تلاوت قرآن، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ناظرہ قرآن۔ یہ نبوت کے مقاصد میں سے اہم مقصد ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخاطبین اول کون تھے؟ وہ اہل عرب تھے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان کو جانتے تھے، بہت سمجھتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اس ماحول اور معاشرے میں بات کہہ رہا ہوں مکہ اور مدینہ جزیرہ عرب کے معاشرے میں، ایک وہ معاشرہ ہو مثال کے طور پر جس کی زبان سندھی ہو، جس کی زبان پشتو ہو، جس کی زبان پنجابی ہو، جس کی زبان اردو ہو۔ ایسے معاشرے کے اندر، اردو والے معاشرے میں، آپ 4 شخصوں کو معیار قرار دو کہ جنہوں نے اردو سیکھنی ہے ان 4 لوگوں سے سیکھو، یا آپ یہ کہیں پشتو کے ماحول اور معاشرے میں کہ جس نے اچھی پشتو سیکھنی ہے ان 4، حالانکہ وہ بچہ وہ ہے جو پشتو گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ماں بھی پشتو بولتی ہے، باپ بھی پشتو بولتے ہیں، پھر بھی آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اگر پشتو بہتر کرنی ہے تو یہ 4 آدمیوں سے سیکھو۔ بھائی اس کا تو گھر پشتو کا ہے۔ ایک آدمی پنجابی زبان سے تعلق رکھتا ہے اور اس زبان کے ماحول میں وہ پلا بڑا اور پیدا ہوا ہے،
اس کو اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پنجابی سیکھنی ہے تو یہ 4 آدمی، پشتو، پنجابی، اردو، یہ کوئی بہت باکمال زبانیں نہیں ہیں، بہت کوئی فصیح ترین زبانیں نہیں ہیں. دنیا کی سب سے باکمال زبان عربی زبان ہے. دنیا کی سب سے فصیح ترین، بہترین ترین، بلیغ ترین زبان عربی ہے. اگر عربی کے علاوہ کوئی اور زبان اچھی ہوتی تو اللہ اس میں قرآن کو اتارتا. اگر عربی کے علاوہ کوئی اور زبان سب سے بہتر ہوتی تو اللہ پاک اپنے نبی کو اس زبان میں مبعوث فرماتا. تو جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے کہ وہاں پیدائش سے بچہ عربی بولتا ہے، ماں بھی عربی ہے، باپ بھی عربی زبان بولنے والا، معاشرہ بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی میں آیا ہے، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہہ رہے استقرئ القرآن من 4. قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہو کون سی زبان میں آیا؟ بولو بھائی، عربی زبان میں، جو ان کی مادری زبان ہے. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن سیکھنا چاہتے ہو تو یہ 4 آدمی معیار ہیں. کون ہے اللہ کے رسول؟ عبداللہ بن مسعود سے سیکھو، سالم مولا حذیفہ سے سیکھو، ابو موسیٰ اشعری سے سیکھو، معاذ بن جبل سے سیکھو رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 4 اشخاص کی قرات کو، ان کے ناظرے کو آپ نے معیار قرار دیا. زبان تو اپنی تھی، اس کے باوجود بھی ان اہل زبان کو ضرورت پڑی کہ وہ ان کی طرح قرآن پڑھے. اور فرمایا جو اس طرح سے پڑھنا چاہتا ہے جس طرح سے میرے اوپر نازل ہوا ہے، عبداللہ بن مسعود کو بنیاد بنا لے، ابن ام معبد کو بنیاد بنا لے، عبداللہ بن مسعود. تو معلوم یہ چلا ہم تو اجمی لوگ ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے. جب ان لوگوں کو آپ نے پابند کیا تو میں اور آپ کتنے زیادہ پابند ہوں گے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طرح سے پڑھنا سیکھ جائیں. ہم نے پڑھا چلتے پھرتے میں، ہم نے پڑھا گھروں میں بڑی خواتین سے، ہم نے پڑھا ہے پہلے لوگوں سے، لیکن قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوگا. ایک ہے عربی زبان اور ایک ہے قرآن کریم کا پڑھنا. عربی زبان کے لیے الگ اصول اور ضابطے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے، سننے، سمجھنے کے لیے بالکل الگ ضابطے ہیں. قرآن کریم کو پڑھنے کے جو ضابطے ہیں ان کو تجوید کہا جاتا ہے. ایک آدمی حدیث پڑھ رہا ہے، ایک آدمی عربی کا فقرہ اور عربی کی عبارت اور عربی کا جملہ پڑھ رہا ہے، وہاں تجوید کی قواعد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے اندر تجوید کے قواعد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھے گا تو اس میں تجوید کے قواعد کی بے انتہا ضرورت ہے. اسی کے لیے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، یہ تجوید کے قواعد سمجھائے گئے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہر حرف کو اس کی ادائیگی کرنے کا جو طریقہ ہے اس طرح سے ادا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دنیا میں آنے کے 4 مقاصد اللہ نے بیان فرمائے، یا یوں آپ کہیے کہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے پورے دین کا خلاصہ، کتنی باتیں میں نے کہی تھی؟ 4. تو ان میں سے ایک بات ادھوری رہ گئی آپ کے پاس. پھر اس میں جو جتنا آگے بڑھتا چلا ایک حد تک کہا جائے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، آپ کو وہ فرض عین علم حاصل ہو گیا، ناظرہ قرآن کا فرض عین علم آپ کو حاصل ہو گیا. وہ فرض عین جس کے بغیر نماز جائز نہیں ہے، اتنا علم آپ کو ناظرہ قرآن کریم کا حاصل ہو گیا. اور یہ میں عرض کیا کرتا ہوں جب آپ 4 قسم کی غلطیوں سے بچ جائیں تو جو لہن جلی کہلاتی ہے، بڑی غلطیاں قرآن کریم کی تجوید میں، ان 4 غلطیوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، اتنا بہتر کر لیا، تو ناظرہ قرآن فرض عین آپ نے حاصل کر لیا. اگر یہ فرض عین آپ نے نہیں حاصل کیا تو آپ پکڑے جائیں گے، آپ عند اللہ مجرم ہوں گے. وہ 4 غلطیاں لہن جلی، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، حرکات کو بدل دینا،
حروف مدہ کو گھٹا دینا، ایک زیر ایک زبر ایک پیش کو کھینچ کر پڑھ دینا، یہ 4 غلطیاں کہلاتی ہیں۔ یہ 4 غلطیوں کی اصلاح ہر شخص پر فرض ہے بھائی، یہ ہر شخص پر فرض ہے۔ میں نے جو 4 غلطیاں ذکر کی ہیں، اور میں پتہ نہیں بدگمان اللہ کرے نہ ہوں، لیکن مجھے خیال ہے کہ آپ میں سے آدھے سے زیادہ مجمع کو یہ 4 غلطیاں سمجھ میں ہی نہیں آئی، اور اس وقت سمجھانے کا وقت ہے نہیں کہ میں وہ 4 غلطیاں تفصیل سے سمجھا سکوں۔ وہ جو ذوق رکھے گا سیکھنے کا وہ آئے گا، اسے وہ 4 غلطیاں ہم سمجھائیں گے۔ صرف میں اشارہ دے رہا ہوں اس وقت۔ تو جس نے ان 4 غلطیوں کی اصلاح کر لی، فرض عین ہو گیا۔ کس چیز کا فرض عین؟ ناظرہ قرآن کا فرض عین ہو گیا۔ اس کے بعد آئیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کا معنی سیکھنا۔ قرآن کا معنی سیکھنے میں، قرآن کریم کا مفہوم سیکھنے میں اتنا اگر آپ نے کر لیا کہ اس زندگی کے اندر آنے کا مقصد آپ سمجھ گئے، اور آپ روز مرہ کی زندگی سے متعلقہ حلال اور حرام کی پہچان آپ نے کر لی، درست اور غلط کی پہچان آپ نے کر لی، اور جائز اور ناجائز کی پہچان اگر آپ نے کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے دین کا جو خلاصہ میں نے 4 باتیں بتائی ہیں، ان میں سے دوسرا حصہ اس حد تک اگر آپ نے حاصل کر لیا، تو یہ دوسرے حصے کا فرض عین بھی کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا الحمدللہ۔ اب عالم بننا، مفتی بننا، اس میں بہت بہت کمال حاصل کرنا اور بہت آگے تک جانا، وہ فرض عین نہیں ہے، وہ کفایہ ہے۔ کچھ کر لیں گے تو سب کی طرف سے ہو جائے گا۔ یہی حال ناظرہ قرآن، قرآن کریم پڑھنے میں ہے۔ بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کے دنیا میں پڑھنے والے کہ ان کی مثال نہیں ہے، وہ فرض نہیں ہے آپ پر۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا پڑھنا کہ جس سے آپ کی نماز جائز ہو سکے، ایسا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ بولو بھائی، فرض ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسرا، حکمت، سنت۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین میں اتنی سمجھ بوجھ اختیار کرنا کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ اور ایک معیار اور ایک مثالی زندگی وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آدمی یہ سوچے میں شادی کرنے لگا ہوں، میرے سامنے معیار کیا ہونا چاہیے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کس طرح سے کاروبار کروں؟ میرے سامنے مثالی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ ایک آدمی کہ میں بحیثیت شوہر کیسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مثالی زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ باپ ہونے کی حیثیت سے، مربی ہونے کی حیثیت سے، استاذ و معلم ہونے کی حیثیت سے، حکمراں ہونے کی حیثیت سے، قائد اور لیڈر ہونے کی حیثیت سے، زندگی کے ہر شعبے کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ آپ لیڈر نہیں ہیں، آپ قائد نہیں ہیں، آپ قوم کے مقتدی سیاسی رہنما نہیں ہیں، مذہبی رہنما نہیں ہیں، آپ کے ذمے وہ سیکھنا فرض بھی نہیں ہے۔ آپ دکاندار ہیں، اس کے متعلق سیکھنا آپ کے ذمہ فرض ہے۔ آپ ملازم ہیں، ملازمت کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ باپ ہیں، باپ کی حیثیت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی عطا فرمائی ہے، یہ سیکھنا آپ کے ذمہ فرض ہے۔ یہ ہے بات تیسری، حکمت۔ اس کو کہتے ہیں حکمت، سنت سیکھنا۔ تو آپ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اس شعبے سے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی سنتیں کیا ہیں، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کے ارشادات کیا ہیں، ان کا جاننا اور سیکھنا آپ کے ذمہ کیا ہوا؟ فرض ہوا، باقی کا نہیں۔ حج آپ پر فرض نہیں ہے، ابھی حج کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض نہیں،
جس دن آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے اور حج فرض ہو گیا، اب حج کے متعلق مسائل کا سیکھنا جاننا آپ کے ذمہ فرض۔ اور چوتھی اور آخری بات، وَيُزَكِّيهِمْ، بنیادی طور پر عقائد سیکھنا، بنیادی طور پر عقائد کا سیکھنا، سمجھنا، جاننا، اللہ کو میں کیا تسلیم کروں، اللہ کو میں کیسے مانوں، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اس کا مطلب کیا ہے، اور میں رسول پر ایمان لایا کیا مطلب ہے، میں کتاب پر ایمان لایا کیا مطلب، میں ملائکہ پر ایمان لایا کیا مطلب، میں تقدیر پر ایمان لایا کیا مطلب، میں بعث بعد الموت پر ایمان لایا کیا مطلب۔ عقائد کے 7 بڑے بڑے اجزاء ہیں، ان 7 بڑے بڑے اجزاء کا سیکھنا، موٹا موٹا سیکھنا، وہ فرض عین ہے، اسی پر مدار و مدار ہے پوری شریعت کا۔ اگر وہ عقائد کے وہ بنیادی باتیں اگر آپ نے نہیں سیکھی تو کہا جائے گا کہ فرض عین کا ایک حصہ رہ گیا آپ کا۔ جب وہ رہ گیا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، کوئی عبادت قبول نہیں، عقیدہ اس کے لیے بنیاد۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا، اور شوال کا مہینہ ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر مدارس اسلامیہ میں یہ سال، یہاں سے نیا سال شروع ہوتا ہے، تعلیمی نیا سال شروع ہوتا ہے۔ تو اس میں مدارس بھی آپ دیکھیں گے، ابھی مدارس کھلیں گے اور مدرسوں میں لوگ آئیں گے تعلیم سیکھنے کے لیے، علم، یہی 4 باتیں سیکھنے کی۔ ان 4 باتوں میں ہر آدمی کوئی کمال پیدا کر لیتا ہے، کوئی نہیں کر لیتا، ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق ان 4 اعمال کو سیکھتا ہے جو میں نے عرض کی۔ تو اتنے یہ 4 اعمال، ان کی بالکل بنیادی باتیں وہ آپ سب کے ذمہ سیکھنا فرض ہے۔ اس کو ہم اس مسجد سے سکھائیں گے انشاءاللہ، آپ سیکھیں گے، ہم سکھائیں گے، اور اس کا آغاز ہم انشاءاللہ کریں گے، ثم انشاءاللہ آج جمعہ ہے، کل ہفتے سے، اور اس کا پہلا سلسلہ جو 4 ناظرہ قرآن، قرآن کا معنی اور حکمت، سنت اور عقائد کی اصلاح، ان میں سے صرف پہلے کا آغاز ہم انشاءاللہ کل کریں گے، اللہ نے چاہا۔ اب جو احباب یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ عربی ہماری زبان ہے نہیں، ہم قرآن کریم کو بہتر سے بہتر پڑھ لیں، اتنا ٹھیک کر لیں کہ ہماری نماز درست ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہماری نماز پیش ہوئی اور کہا جائے گا کہ آپ کے حروف اور آپ کے تلفظ اور آپ کا قرآن کریم درست نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نماز رد کر دی گئی ہے، مردود ہو گئی ہے۔ اس جرم سے بچنے کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو احباب اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور سب کو لینا چاہیے، جو حافظ ہیں وہ بھی علیحدہ کے سنا لیں، اور جو غیر حافظ ہیں وہ بلوغ سے لے کر 80 سال کی عمر تک کا ہر آدمی سیکھ سکتا ہے، ہر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ مشکل ہے تھوڑا سا بڑی عمر والوں کے لیے، 40 سال 45 50 سال جن کی عمر ہو گئی ہے، اب تھوڑا سا زبان کو کنٹرول کرنا، موڑنا، درست کرنا ہے قدر مشکل، لیکن اگر اسی حال میں خاتمہ ہو گیا، مر گئے، تو قیامت کے دن ان لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے جنہوں نے مکمل قرآن سیکھا ہوا تھا۔ یہ ہے فائدہ۔ اور اگر نہیں سیکھا کہ نہیں یار اب تو ہم نہیں کر سکتے، اب تو ہم نہیں سیکھ سکتے، تو پھر یہ سمجھو کہ آخرت میں گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اسلام میں تو یہی خوبی تو ہے، مرنے سے پہلے کسی بھی وقت آدمی اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور آدمی کسی سطح پر آ جاتا ہے تو اللہ پاک اسی پر فیصلہ کر کے اس کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ نماز کے بعد باہر وہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ لکھیں گے نام، اور اپنے نام فون نمبر کے ساتھ، علاقے کے ساتھ آپ لکھیں، تاکہ پھر ساری ترتیب آپ کی بنائی جا سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب